السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے جو کہ ہر کسی کے اور ہر طرح کی جابس کے انٹرویو کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کمیشنز کے انٹرویو میں اکثر یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ منی لانڈرنگ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ بیکاز اگر سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی ہم بات کریں تو اس میں یہ ورڈ جو ہے اس پر ڈیبیٹ اکثر ہو رہی ہوتی ہے، ٹی وی شوز کے اندر بھی، اور جو ہے یہ ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ تو کمیشنز کے انٹرویو میں اکثر اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے، اور اینٹی منی لانڈرنگ کے بارے میں بتائیں کہ اینٹی منی لانڈرنگ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس ایک انتہائی امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے آپ کو یہ کلیئر کر دوں اس ویڈیو میں۔ تو اس ویڈیو میں ہم کیا ڈسکس کریں گے، منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو منی لانڈرنگ کے سٹیپس ہیں، یعنی منی لانڈرنگ کرنے والے جو ہے یہ اللیگل ایکٹیویٹی کرنے والے لوگ کس طرح کے سٹیپس سے وہ گزرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ ان ٹرانزیکشنز جو منی لانڈرنگ میں ہوتی ہیں ان کی کس طرح کی ٹائپس ہیں، اور کون سی ٹائپس ہیں جو کہ اشارہ دیتی ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں، اور اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے وہ کیا ہے اور اس منی لانڈرنگ کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو آپ نے کمپلیٹ واچ کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ ہم ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ اٹ از این illegal activity that makes large amount of money generated by criminal activity such as drug trafficking or terrorist funding appear to have come from a legitimate source۔ تو اس ڈیفینیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اللیگل ایکٹیویٹی ہے منی لانڈرنگ، اور منی لانڈرنگ جو ہے وہ دراصل ایک ایکٹیویٹی ہے۔ ایکٹیویٹی کیا ہے کہ اللیگل طریقے سے جو حاصل ہونے والا پیسہ ہے، حاصل ہونے والی رقم ہے، اس کو آپ لیگل طریقے سے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اللیگل طریقے سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے اس کو لیگل وے میں یوز کرنے کی کوشش کرنا، یا لیگل طریقے سے اس کو لیگل پروسیس کے ذریعے لے کے چلنا، یہ آپ کا منی لانڈرنگ کہلاتا ہے۔ اب وہ اللیگل ایکٹیویٹیز بھی اس ڈیفینیشن میں بتا دی گئی ہیں کہ اللیگل ایکٹیویٹیز کون سی ہیں، جس میں نمبر 1 تو ہے آپ کے ڈرگ ٹریفکنگ، یعنی منشیات کا کاروبار اس کو کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا یہاں پر ٹیررسٹ فنڈنگ ہے۔ تو ڈرگس کے بزنس کی اگر بات کریں اس میں بھی بہت زیادہ پیسہ جنریٹ ہوتا ہے جو ڈرگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسی طرح جو ٹیررسٹ فنڈنگ ہے اس میں بھی لارج اماؤنٹ میں پیسہ جنریٹ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ان دو طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں اور یہاں سے پیسہ جنریٹ کرتے ہیں تو وہ اللیگل منی کہلاتی ہے، اور اس اللیگل منی کو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ کے اندر بھی لے کے آنا ہوتا ہے، ان کو یوز تو وہ منی کرنی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے ایک لیگل پروسیس کا وہ سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ لیگل طریقے سے اس کو کس طرح یوز کیا جائے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے ان کا کہ اللیگل طریقے سے حاصل ہونے والی رقم کو لیگل طریقے سے پیش کرنا یا لیگل ٹرانزیکشنز میں اس کو لے کے جانا، یہ منی لانڈرنگ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے سٹیپس کی اگر ہم بات کریں کہ یہ جو اللیگل طریقے سے حاصل ہونے والی رقم ہے اس کو کس طرح کے سٹیپس سے اس کو گزارتے ہیں منی لانڈرنگ کے جب یہ زمرے میں آتی ہے، تو سب سے پہلا ہے اس کو پلیسمنٹ بولتے ہیں، نمبر 2 ہے لیئرنگ، اور نمبر 3 ہے انٹیگریشن۔ تو پلیسمنٹ کیا ہے؟ پلیسمنٹ دیکھیں، اللیگل ایکٹیویٹیز، ڈرگ ٹریفکنگ یا ٹیررسٹ فنڈنگ سے ایک رقم حاصل ہوئی ہے اور اس کو جو ہے کسی نہ کسی بینک اکاؤنٹ میں پلیس کرنا۔ ٹھیک ہے، کسی بینک اکاؤنٹ میں اس کو اوپن کرا کے اس کو وہاں پر پلیس کر دینا، یہ کیا کہلائے گا؟ آپ کا پلیسمنٹ کہلائے گا۔ اور لیئرنگ کیا ہوتا ہے؟ لیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا سورس جو ہے وہ کنسیل کرنا ہے، یعنی بینکس اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی رقم کا سورس کیا ہے آپ کے پاس، یعنی کس بزنس ایکٹیویٹی سے یہ اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ اس کو کنسیل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لیئرنگ ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس نے پلیسمنٹ کی ہے، رقم وہ لی ہے، وہاں سے لے کے آئے ہیں اور اکاؤنٹ میں رکھوا رہے ہیں، اور دوسرا وہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر لیئرنگ کر رہے ہیں، یعنی وہ کنسیلمنٹ کر رہے ہیں، اس کے کنسیل کر رہے ہیں سورس آف انکم کو۔ اور تیسرا ہے انٹیگریشن، انٹیگریشن سے وہ رقم جو ہے اکاؤنٹ سے واپس نکال لی جاتی ہے۔ تو یہ 3 سٹیپ ہیں، پلیسمنٹ، لیئرنگ اور انٹیگریشن۔ منی لانڈرنگ کے یہ 3 سٹیپس ہیں۔ جب بھی منی لانڈرنگ کی جو رقم ہے وہ یوز کی جاتی ہے، لیگل طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس میں یہ 3 سٹیپ جو ہے وہ زیادہ تر یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹائپس آف ٹرانزیکشنز
کہ منی لانڈرنگ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کی کس طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں، اور ان ٹائپس سے ہی بعض اوقات یہ ایجنسیز جو ہیں وہ اندازہ لگاتی ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے اسٹرکچرنگ، اور اس کو سمرفنگ بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسمال جو ہے ڈپازٹ میں اس رقم کو ڈیوائڈ کر کے مختلف قسم کے اکاؤنٹس میں اس کو رکھ دینا، یعنی ایک اکاؤنٹ یوز نہیں کرنا، مختلف قسم کے اکاؤنٹ یوز کرنے ہیں، اور اس ہیوی رقم کو، زیادہ لارج اماؤنٹ جو ہے پیسہ، اس کو چھوٹے چھوٹے ڈپازٹس میں تقسیم کر کے مختلف قسم کے اکاؤنٹس میں رکھ دینا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ اسٹرکچرنگ یا اس کو سمرفنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ٹائپ کی ٹرانزیکشنز ہیں. دوسری ٹائپ جو ہے، اگر ہم ٹرانزیکشن کی بات کریں تو اس کو میولز بھی بولتے ہیں، اور یا اس کو کیش اسمگلرز بھی بولتے ہیں، کیش اسمگلنگ بھی بولتے ہیں. کیش اسمگلنگ ہوتی کیا ہے؟ یہ کیش کو جو ہے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں لے کے جانا ہوتا ہے، اور دوسرے فارن کنٹریز میں اکاؤنٹ اوپن کرا کے وہاں پر اس رقم کو رکھا جاتا ہے. یعنی کیش کی ہی اسمگلنگ ہوتی ہے بارڈر پر، بارڈر سے پار جو ہے اس کی اسمگلنگ کی جاتی ہے، اور فارن کنٹریز میں جا کے وہ رقم جو ہے اکاؤنٹس میں، ڈیفرنٹ اکاؤنٹس اوپن کرا کے وہاں پر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طرح کے جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو کیش اسمگلنگ بولتے ہیں، یا بعض اوقات میولز بھی بولتے ہیں. تیسری جو ٹرانزیکشن ہے وہ انویسٹنگ ان کموڈیٹیز. مختلف قسم کی جو ہے وہ کموڈیٹیز پرچیز کر کے ان میں انویسٹمنٹ کر دی جاتی ہے ہیوی رقم کی. ظاہر سی بات ہے، ایک کموڈیٹی میں تو اتنی رقم اگر انویسٹ کی جاتی ہے تو پھر ایجنسیز کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں مختلف قسم کی کموڈیٹیز میں اس پیسے کو انویسٹ کر دیں. جو اس کے بعد ٹرانزیکشن ہے وہ ہے بائنگ اینڈ سیلنگ. یہ زیادہ تر اس طرح کا کاروبار ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ وغیرہ پرچیز کر لینا، یا کار وغیرہ پرچیز کر لینا، یا بوٹس کا بزنس سٹارٹ کر دینا. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، لارج جو بزنسز ہیں، ان کے اندر اگر اس پیسے کو انجیکٹ کر دیا جائے تو وہ جو ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ بائنگ اینڈ سیلنگ کے اندر آ جاتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے شیل کمپنیز. شیل کمپنیز ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو صرف پیپر پر موجود ہوتی ہیں، اور ایکچولی ان کی کسی قسم کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوتی. یعنی پیپر میں صرف شو ہوتی ہیں کہ اس طرح کی کمپنیز ہیں اور ان میں یہ پیسہ انجیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کمپنیز دراصل ہوتی نہیں ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ پیپر میں اس کو جو ہے کنسیل کیا جاتا ہے، کمپنیز کو اس پیسے کو کنسیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس طرح کی ٹرانزیکشن کہلاتی ہیں شیل کمپنیز. تو یہ وہ ٹائپس آف ٹرانزیکشنز ہیں جہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ کا جو پیسہ ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے، اور اللیگل پیسے کو لیگل طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیکسٹ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں منی لانڈرنگ کی، اس کی پریونشن بھی کوئی ہے یا نہیں ہے، یا اس کی پریونشن جو ہے وہ کی جاتی ہے تو بینکس کے ذریعے. ظاہر سی بات ہے اس پر پریشر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ پیسہ الٹیمیٹلی بینک اکاؤنٹس میں ہی آتا ہے. تو بینکس کے لیے یہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے نا اس پر کچھ قانون سازی کی گئی ہے، جس میں سب سے بڑی جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے. اینٹی منی لانڈرنگ کی پالیسیز جو ہیں وہ بینکس پر اپلائی ہوتی ہیں. اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے بینک ادا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بینک کے پاس جو بھی اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے آتا ہے وہ سب سے پہلے اس سے سورس آف انکم پوچھتے ہیں، یعنی سورس آف منی پوچھتے ہیں کہ جو رقم وہ جمع کرانے جا رہے ہیں، ڈپازٹ جمع کرانے جا رہے ہیں اکاؤنٹ میں، اس کا سورس بتائیں اور اس کا ثبوت لے کے آئیں. جب ایک اس کا جو ہے وہ پروف لے کے آتے ہیں کہ یہ جو ہے پراپرٹی سیل ہوئی ہے، یا ایک بزنس میں پروفٹ حاصل ہوا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور ایکٹیویٹی انہوں نے بزنس ایکٹیویٹی کی ہے، جب تک اس کا ایک سالڈ پروف وہ بینک میں جمع نہیں کراتے تو اس کا جو ہے بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا جاتا. تو اس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو پروڈینشیل ریگولیشنز میں بڑی سختی ہے، اور زیادہ سختی کچھ پریویس ایئرز میں زیادہ ہوئی ہے اس پر. تو بینکس جو ہے ہمیشہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ جو بھی رقم بینک میں جمع ہوتی ہے اس کا سورس آف انکم لازمی پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنلی بھی یونائٹڈ نیشنز نے اس پر قانون سازی کی ہوئی ہے، جس کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس بولتے ہیں. تو FATF کا آپ نے نام سنا ہوگا، تو یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ FATF جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، یہ بھی مختلف قسم کے ان کنٹریز کے بارے میں ایک قانون سازی کی گئی ہے. ان کو جو ہے ایک قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کی گئی ہے جہاں پر یہ اللیگل ایکٹیویٹیز ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو آبزرو کیا جاتا ہے، یہ قانون سازی ان پر اپلائی کی جاتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ ہے اس پر نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی کچھ قانون سازی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اگر ان میں سے کسی چیز کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.